السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی یہ نشست 8 ذی الحجہ کے حوالے سے ہے۔ 8 ذی الحجہ حاجی کے احرام باندھنے کا دن ہے۔ وہ حجاج جو حج تمتع کر رہے ہیں انہوں نے اس دن احرام باندھنا ہے، اور احرام باندھنے حج کا احرام باندھنا ہے، اور اس کے احرام باندھ کے مینا روانہ ہونا ہے۔ احرام باندھنے کے لیے جو احرام جیسے عمرے کا احرام باندھا تھا اسی طرح حج کا احرام باندھنا ہے۔ پہلے آدمی نے بالوں کی صفائی کر لینی ہے، جسم پہ خوشبو لگا لیں اور ناخن بال کاٹ لیں اور غسل کر لیں، اور غسل کرنے کے بعد اب آدمی جو ہے وہ احرام پہن لے، اور احرام پہننے کے بعد نیت کرنی ہے۔ نیت کیا کرے گا؟ نیت یہاں پر یہ حج کی نیت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے، یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور یا اللہ اسے میرے لیے آسان فرما دے، اور یا اللہ نہ اس میں کوئی شہرت ہے نہ کوئی ریاکاری ہے، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں تو انتہائی طور پہ قبول فرما لے اور میرے لیے اس کو آسان فرما دے اور سہولت کے ساتھ یہ حج پورا کرا دے۔ اب آپ نے یہاں پر یہ نیت کر لی، اور نیت کرنے کے بعد اب آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور خواتین جو ہے وہ پست آواز میں، مرد جو ہے وہ بلند آواز میں۔ اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ اب 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اگر ممکن ہو تو یہ 2 رکعت نماز نفل اگر حرم میں بھی جا کے پڑھے جا سکیں تو بہت اچھا، لیکن اب جو لوگ عزیزیہ میں ٹھہرے ہوتے ہیں، حرم میں آنا مشکل ہے، تھکاوٹ ہے، تو وہ اب جس جگہ پر ہیں وہیں پر اپنے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اور پھر اس کے بعد اب مینا کی روانگی ہے۔ جو بھی منظم نے ترتیب بنائی ہوئی ہے آپ کے گروپ لیڈرز نے، اس اعتبار سے آپ نے مینا روانہ ہونا ہے۔ اب یہاں پر اپنے ساتھ اتنا سامان رکھیں جو آپ آسانی کے ساتھ اٹھا سکیں، چھوٹا سا بیگ ہو، کیونکہ مینا میں کوئی سامان چھوڑا نہیں جا سکے گا۔ مینا سے آگے عرفات جانا ہے، عرفات سے آگے مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ سے پھر واپس مینا آنا ہے، تو اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ لیجئے۔ اب یہاں سے جب روانہ ہوں گے اب آپ نے تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہے، خاص طور پہ تلبیہ پڑھتے رہیں، کثرت سے تلبیہ اٹھتے بیٹھتے احرام کا سب سے افضل ذکر ہے۔ اب مینا کے اندر 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر۔ تو اب یہاں پر جب وہاں پہنچیں گے، مینا پہنچیں گے تو ظہر پڑھیں گے، اور اب ظہر پڑھنے کے بعد یہاں پر مینا کے اعمال کیا ہیں؟ مینا کے اعمال ہے حج کو سیکھنا ہے، عرفہ کے دن کی دعائیں سیکھ لیں، دعاؤں کی تیاری کر لیں، حج کے مناسک سیکھ لیں، اور اسی طریقے سے خاص طور پہ تلاوت کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام اب لگے رہیں، کیونکہ حج کے ارکان شروع ہو چکے ہیں، اب حج کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ یہ حج کا سفر ہے اور بڑی قبولیت والی رات ہے، یہ قبولیت والا دن ہے۔ اب یہاں پہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے انتظامی وجوہات کی بنا پہ عرفات رات کو لے جاتے ہیں، تو اگر رات کو جانا پڑ رہا ہے تو بھائی چلے جائیں رات کو، اور نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ فجر پڑھ کے نکلیں گے صبح کو۔ اب صبح جو ہے وہ 9 تاریخ کی فجر ہے۔ 9 تاریخ ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق کے اندر اب آپ کی تکبیرات جن شروع ہو چکی ہوں گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد مردوں نے بلند آواز میں پڑھنا، عورتوں نے پست آواز میں پڑھنا۔ یہ تکبیرات تشریق اب شروع ہو جائیں گی 9 تاریخ سے، اور 13 کی عصر تک یہ رہیں گی۔ تو اب اس میں خاص طور پہ چاہے اب مینا میں ہوں یا عرفہ پہنچ جائیں تو آپ نے تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 8 تاریخ کو مینا میں 5 نمازیں ہیں، اور یہ مینا کی قیام یہاں پر اس وقت سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں قیام فرمایا، اسے یوم ترویہ کہا گیا، اور عرب جو ہے وہ ترویہ کہتے ہیں سیراب کرنے کو۔ عرب زمزم جو ہے نا وہ مکہ سے بھر کے لاتے تھے اور اپنے اونٹوں کو سیراب کر کے لاتے تھے،
تو کہ یہاں پہ پانی کی قلت ہوتی تھی، تو اس اعتبار سے اس کو یوم الترویہ کہا گیا ہے۔ یہ 8 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں عرفہ کے دن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔